بسم اللہ الرحمن الرحیم 15 شعبان کی رات یہ ایک بابرکت رات ہوتی ہے، تو ہم اس رات کو کیسے گزاریں؟ دیکھیں، اکثر جگہ پر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ محفلیں کرتے ہیں اور اس محفل میں کئی گھنٹے تک نعتیں چلتی ہیں، تقریریں ہوتی ہیں، بیانات ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اجتماعی طور پر کچھ لوگ 2 نفل پڑھ کے، کچھ 4 نفل پڑھ لیتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہماری بخشش ہو گئی۔ دیکھیں، ہم ان چیزوں کا انکار نہیں کرتے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس رات میں جو عمل ہمارے کرنے کے ہیں وہ عمل یہ ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات سچی توبہ کریں، اپنے ماضی کے گناہوں کو، ان گناہوں کی تختی کو، یعنی ماضی کے گناہوں کی تختی کو ہم اپنے سامنے رکھیں، اس تختی کو پڑھیں۔ ہم نے کتنی نمازیں چھوڑی ہیں، ہم نے کتنے روزے چھوڑے ہیں، ہم نے ماضی میں کتنے لوگوں کے دلوں کو دکھایا ہے، ہم نے ماضی میں اللہ اور اس کے رسول کو کتنا ناراض کیا ہے۔ اس تختی کو سامنے رکھیں، پھر ان تمام گناہوں سے توبہ کریں۔ اس توبہ کا معنی یہ نہیں ہے کہ بس زبان سے کہہ دیں کہ یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، یہ معنی نہیں ہے، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر ہم نے نمازیں چھوڑی ہیں تو ان نمازوں کو دہرانا شروع کر دیں، ان کی قضا کرنا شروع کر دیں، اور اگر ہم نے روزے چھوڑے ہیں تو پھر ہم ان روزوں کو قضا کرنا شروع کر دیں۔ ہم نے زکاتیں نہیں دی تو پھر ان زکاتوں کو ادا کرنے کا اللہ سے پکا عہد کر لیں۔ اس رات کو اللہ تعالیٰ سے پکا عہد کرنے کے بعد توبہ استغفار کریں، روئیں، فریاد کریں۔ کہاں پر؟ اکثر لوگ کوئی مسجد جاتا ہے، کوئی کہاں جاتا ہے، کوئی کہاں جاتا ہے، تو مسجد جانے کا مقصد یہ نہیں کہ صرف نفل پڑھنے کے لیے جائیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ عشاء کی نماز کا وضو کریں اور ظاہر اور باطن کے ساتھ متوجہ ہو کر وضو کریں۔ جیسے آپ کا ظاہر وضو کر رہا ہے، اسی طرح آپ کا باطن بھی وضو کر رہا ہو۔ پھر آپ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں، اور آئندہ کے لیے بھی پکا عہد کر لیں کہ میں انشاءاللہ روزانہ زندگی بھر عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھوں گا، اور پھر پکا وعدہ کریں کہ میں زندگی بھر صبح کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھوں گا، اور پکا عہد کر لیں کہ میں 5 وقت نمازوں کو جماعت کے ساتھ ادا کروں گا۔ اور پھر عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کے بعد اپنے گھر میں آئیں، اپنے گھر میں اکیلے بیٹھ جائیں، مصلی بچھا کے بیٹھ جائیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، درود شریف پڑھیں، کلمہ طیبہ پڑھیں، استغفار پڑھیں، اللہ کی بارگاہ میں روئیں، فریاد کریں۔ اگر کسی کا آپ نے دل دکھایا ہے تو اللہ سے پکا عہد کر لیں کہ یا اللہ میں معافی مانگتا ہوں، میں اس سے جا کر معافی مانگوں گا۔ اگر آپ نے اپنی بہن کا دل دکھایا ہے تو اپنی بہن کے پاس جائیں، اس سے معافی مانگیں۔ اپنے بھائی کا دل دکھایا ہے تو اپنے بھائی کے پاس جائیں، اس سے معافی مانگیں۔ اگر کسی دوست کا، کسی رشتہ دار کا دل دکھایا، اس کو آپ نے تکلیف دی ہے، اس کے پاس جائیں، اس سے معافی مانگیں۔ آج کل اکثر لوگ یہ کہتے ہیں نماز پڑھتے نہیں ہیں، روزہ رکھتے نہیں ہیں، بس رات کو جاگ لیتے ہیں، محفل کر لیتے ہیں، پھر 2 نفل پڑھ لیتے ہیں، اور پھر واٹس ایپ پر، فیس بک پر میسج چھوڑ دیتے ہیں، بھائی کسی کا دل دکھایا تو خدا کے لیے ہمیں معاف کر دیں۔ یہ لوگوں کو دھوکہ دینا چھوڑ دیں، یہ دھوکہ دہی ہے، یہ اسلام نہیں ہے، یہ لوگوں کا بنا بنایا دین ہے۔ اسلام یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین یہ ہے کہ جو تم گناہ کرتے تھے ان گناہوں سے سچی توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں پکے سچے مومن مسلمان بن جاؤ۔ کسی کو تکلیف دی ہے تو اس کو تکلیف دینا چھوڑ دیں، کسی کا دل دکھایا ہے تو اس کے پاس جا کر اس سے معافی مانگیں۔ یہ اسلام ہے۔ میسج کر لینے سے آپ کو معافی نہیں ملے گی، بلکہ سچی توبہ، سچی معافی کا معنی یہ ہے کہ آپ کی ماضی میں جو گناہ ہوئے ہیں آپ پھر ان گناہوں کو نہ دہرائیں، وہ گناہ کرنا آپ چھوڑ دیں، اور جو آپ نے نمازیں چھوڑ رکھی تھیں آپ ان نمازوں کو دوبارہ قضا کرنا شروع کر دیں۔ آپ زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، آپ پکا وعدہ کریں، اللہ سے عہد کر لیں کہ میں زکوٰۃ دوں گا۔ آپ اپنے اناج کا عشر نہیں دیتے تھے تو آپ سچا پکا اللہ سے عہد کر لیں، آپ عشر دینا شروع کر دیں۔ یہ ہے سچی اور پکی توبہ۔ تو اس رات کو، یعنی 15 شعبان کی رات کو، اپنا بھی خیال کریں، اپنے بچوں کا بھی خیال کریں، اپنی فیملی کا خیال کریں،
کہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ چھوٹے اور بڑے بچے جو ہیں وہ اس رات پٹاخے بجاتے ہیں، گھومتے پھرتے رہتے ہیں اور لہو و لعب میں اس رات کو برباد کر دیتے ہیں۔ یہ رات لہو و لعب کے لیے نہیں ہے، کھیل کود کے لیے نہیں ہے، یہ رات معافی مانگنے کے لیے ہے، یہ رات اللہ کو منانے کی رات ہے، یہ رات توبہ استغفار کرنے کے لیے رات ہے۔ اس رات میں ہم جتنا ہو سکے قرآن مجید کی تلاوت کریں، اپنے گھر کو خوشبو سے مہکا دیں، اپنے گھر میں تلاوت قرآن کا اہتمام کریں، آپ کی فیملی کے چھوٹے بڑے بچے سب قرآن کے مجید کی تلاوت کریں، بالخصوص سورۃ دخان کی تلاوت کریں، اور اس رات کثرت کے ساتھ استغفار پڑھیں، اس رات کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھیں اور گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، سجدے کریں، اللہ سے معافی مانگیں۔ پھر اس رات کی ساری برکتیں آپ کو نصیب ہوں گی اگر آپ نے اس رات میں ایک لمحہ بھی اپنے گھر میں بیٹھ کر ایک تسبیح بھی نہیں پڑھی، ساری رات آپ نے مسجد میں گزار دی۔ میرے بھائیوں، میں مسجد میں محفل کرنے کا منکر نہیں ہوں، مسجد میں محفل بھی کریں، مسجد میں آپ نوافل بھی ادا کریں، لیکن گھر میں آ کر نوافل پڑھنا، گھر میں آ کر قرآن کی تلاوت کرنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ صحابہ کرام کا عمل تھا۔ گھر میں عبادت کرنا اولیاء صالحین کا طریقہ تھا، ہم نے اس طریقے کو چھوڑ دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے باطن کا بھی خیال کریں، اپنے دل کا خیال کریں، آپ کے دل میں کسی مسلمان کے خلاف کوئی بغض نہ ہو، کوئی حسد نہ ہو، کوئی کینہ نہ ہو۔ آپ کا دل جب صاف ہو جائے گا تو پھر انشاءاللہ ظاہر اور باطن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انوار و تجلیات کا نزول ہوگا اور آپ کی بخشش ہو جائے گی۔